السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم نے کل حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی اور ان کے تذکرے کو مکمل کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے جس نبی کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام آباد تھے ایک علاقے میں جسے قوم عاد کہا جاتا ہے، اور یہ عاد حضرت نوح علیہ السلام ہی کے ڈسینڈنٹس میں سے ہیں، اور نسب اس طرح چلتا ہے کہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح، تو مطلب چوتھی جو جنریشن تھی حضرت نوح علیہ السلام میں، اس میں ایک شخص عاد تھا۔ اس نے ایک ایمپائر قائم کیا، ایک حکومت قائم کی تھی، اور اس کو قوم عاد پھر بولا جاتا ہے۔ اور ان کی جو لوکیشن تھی یہ آپ سمجھیں کہ ویسٹرن عمان سے لے کے یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمان سے لے کے یمن تک کا جو علاقہ ہے، جسے آپ عریبین پیننسولا کا بالکل جنوب کہہ سکتے ہیں، یہاں پر یہ قوم آباد تھی، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کی طرف نبی بنا کے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تھی، ان کی والدہ کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اس کا ایک عظیم الشان مستقبل ہوگا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ان کی والدہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھیں اور صحیح عقائد کے اوپر تھیں، اور حضرت ہود علیہ السلام بچپن ہی سے ایک خدا کے پرہیزگار تھے، اور ان کے قوم میں جو بت پرستی، آئیڈل ورشپنگ تھی، وہ اس کے خلاف تھے، اور ان کی والدہ نے بھی ان کی یہ جو سوچ تھی اور یہ جو ان کا عقیدہ تھا اس کو بہت سپورٹ کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی اور قوم ہود یعنی قوم عاد کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب یہ واقعہ جو حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو میرے سامنے اس وقت سورہ ہود ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہی سورہ ہود ہے، اگرچہ پوری سورہ جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ ان میں سے صرف ایک رکوع ہی ہے، لیکن جو صورتوں کو نام دیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کی کوئی بھی اگر ذرا سی بات اس کے سلسلے میں اس سورہ میں آئی ہے تو یہ سبب بن سکتا ہے اس صورت کے اس نام کے ملنے کا۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ 286 آیتیں سورہ بقرہ میں ہیں، بہت سے احکامات، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن چونکہ اس میں بقرہ کا واقعہ، گائے کا واقعہ موجود ہے چند آیتوں میں، تو اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پوری سورہ حضرت ہود علیہ السلام یا قوم عاد کے بارے میں نہیں بلکہ ان میں سے صرف ایک رکوع حضرت ہود علیہ السلام کا بتاتا ہے۔ سورہ ہود کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آپ کو سورہ شعراء میں ملے گا، سورہ زاریات میں ملے گا، سورہ احقاف میں ہے، اور اس کے علاوہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر کیا، سورہ حامیم سجدہ میں بھی ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ لیکن میں نے جس پیسج کو اپنے سامنے رکھا ہے اس وقت وہ سورہ ہود ہی کا رکوع ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا تھا ان کے بھائی ہود کو۔ اکثر آیتوں میں آپ کو اخا کا لفظ ملے گا، اخاہم کا مطلب ان کا بھائی، یعنی اسی قوم میں سے ہی ایک شخص کو چنا گیا ان کی ہدایت کے لیے۔ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کی طرف ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا وہ اسی قوم میں سے ہی سلیکٹڈ تھے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب اس قوم ہی میں سے ان کو چنا جائے گا تو لینگویج بیریئر نہیں آئے گا۔ وہ اس زمان میں کمانڈ رکھتے تھے کہ جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا، کیونکہ اگر کسی اور قوم سے آئیں گے اور لینگویج ڈیفرنٹ ہوگی پھر تو کمیونیکیشن بیریئر آ جائے گا اور بات کا سمجھنا سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اور انبیاء کو اس زمان میں مہارت کاملہ ہوتی تھی جو ان کی قوم کی زبان ہوتی تھی تاکہ بہتر انداز سے وہ سمجھا سکیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افصح العرب بولا جاتا ہے، آپ عرب کی طرف آئے نبی بن کے، افصح العرب تھے، یعنی آپ کو عربک سب سے زیادہ اچھی زبان آپ بولتے تھے فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔
اور زبان میں عبور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں اور لوگوں کو امپریس کیا جائے اپنی لینگویج سے، نہیں، بلکہ زبان پہ عبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا استعمال الفاظ کا بالکل درست ہو، جس جگہ جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہی ہو، گرامیٹیکلی آپ کی جو لینگویج ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں ایرر نہ ہو، لیکن آپ کی زبان اتنی سلیس ہو، اتنی لوسڈ ہو، اتنی عام فہم ہو کہ ہر بندہ اسے سنے تو اسے سمجھ سکے اور آپ کی بات کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے۔ کیونکہ انبیاء کوئی فلاسفرز، کوئی لٹریچر کا ماہرین کے پاس تو نہیں مبعوث ہوئے تھے سارے، بلکہ وہ تو ساری عوام کی طرف آتے تھے، اور ان میں عوام الناس میں کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، اور غریب طبقہ بھی ہے، کم پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، انہیں سب کو سمجھانا ہے، تو اس لیے وہ ان کی زبان اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو ہر ایک سمجھ لیتا تھا۔ اور پھر دوسرا فائدہ کہ اسی قوم سے نبی کو سلیکٹ کرنے کا مقصد اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے کلچر کو سمجھتا ہے، وہ ان کی مینٹیلٹی کو سمجھتا ہے، وہ انہی کے درمیان پلا بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، پاکستانیوں کی ذہن کو سمجھتے ہیں، ان کے رجحانات کو سمجھتے ہیں، ان سے بات کرنا ان کے طریقے کے مطابق ہمارے لیے آسان ہے، لیکن اگر ہمیں کسی اور قوم میں لے جا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو چاہے لینگویج آتی بھی ہو لیکن پھر بھی بات کا سمجھانا مشکل ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان لوگوں کو کیا چیز پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے، کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں، کس چیز سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نبی چونکہ اسی قوم میں پلا بڑا ہوتا ہے تو ان کے رجحانات اور ان کی پسند اور ناپسند اور ان کے تمدن وغیرہ سے خوب واقف ہوتا ہے۔ پھر اسی قوم سے نبی کو چننے کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہ ان میں ہی رہتا ہے، پیدائش سے لے کے نبوت ملنے تک، عام طور پہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی ہے، تو وہ 40 سال اس قوم کے سامنے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ 40 سال سے ہمارے درمیان رہ رہا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی کسی اموڈسٹ ایکٹیویٹی میں اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی ہے، تو ماننے کی بات ہے کیونکہ اس کے منہ سے جھوٹ تو کبھی نکلا ہی نہیں۔ تو ان کا ماضی اس بات کے اوپر گواہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ مان لینی چاہیے۔ اگر باہر سے کوئی آدمی آ کے اتنے بڑے دعوے کرے گا کہ میں نبی ہوں اور جو بات کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہی ہے، تو آپ کو ریلیکٹنس ہوگا کہ پتہ نہیں کون بندہ ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا اس کا ماضی ہے۔ لیکن انبیاء کی پوری زندگی اور پورا کردار قوموں کے سامنے ہوتا تھا، تو انہیں اس طرح کی جو بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ ان پہ کسی بھی قسم کی چیٹنگ کا، کسی قسم کے دھوکے کا یا جھوٹ بولنے کا الزام لگائے، اور نہیں لگا سکے۔ اور ساری قوموں نے اپنے انبیاء سے یہ کہا نبوت کے بعد کہ تم تو بڑے ذہین تھے ہمارے درمیان، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تم نے کس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور یہ خدا کی عبادت کریں۔ تو وہ ان کی عقل مندی، ان کی ذہانت کی تعریف کرتے تھے، ان کی پریویس زندگی کی تعریف کرتے تھے، لیکن کہتے تھے اب تمہیں کچھ ہو گیا ہے، اب تمہارے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کہا آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ان کے بھائی ہود کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ پہلی دعوت جو انبیاء نے اپنے قوموں کو دی ہے وہ توحید کی ہے۔ ہر نبی کا مین فوکس اور اس کی تبلیغ کا جو محور اور مرکز رہا ہے وہ توحید ہے۔ اور میں نے آپ کو گزشتہ لیکچرز میں بھی بتایا کہ شیطان سب سے پہلے جس چیز پہ حملہ کرتا ہے وہ انسان کا عقیدہ توحید ہے۔ اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا تو سمجھیں کہ سب کا سب برباد ہو گیا اور سب کا سب لٹ گیا، کیونکہ جو فاؤنڈیشن اسٹون ہے اسلام کا وہ توحید ہے۔ 1/3 آف دا قرآن، ایک تہائی قرآن صرف اور صرف توحید ہی کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر نبی نے آ کے جو بات سب سے پہلی سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کا مستحق اور عبادت کا حقدار۔ ان انتم الا مفترون، اور تم یہ جو خدا کے بارے میں دوسرے بتوں کو شامل کرتے ہو یہ افتراء کے سوا کچھ نہیں ہے۔ افتراء کیا ہوتا ہے؟ فالس ایکیوزیشن، یعنی تہمت لگانا، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس نے کی ہی نہ ہو۔ تو یہ جو تم بات کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان خداؤں کو اپنا شریک بنایا ہے اور ہمیں ان کی عبادت کا کہا ہے، تو یہ تو سراسر افتراء ہے اللہ تبارک و تعالی پہ۔
معاملہ یہ ہے کہ شروع میں بت پرستی جب شروع ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، اسی لیے ہمارے باپ دادا صدیوں سے ان کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ظاہر ہے خدا ہی نے تو کہا ہوگا، خدا کی طرف سے تو پیغام ہوگا۔ وہ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ تو اس کو افتراء کہا حضرت ہود نے کہ تم یہ سراسر افتراء کر رہے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ ہیں۔ دوسری بات حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے کی کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم میں تم سے کوئی اجر تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تم سے اپنی تبلیغ کا کوئی ریٹرن تھوڑی مانگ رہا ہوں کہ تم مجھ سے دور بھاگے چلے جا رہے ہو۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے کچھ بیچنے کے لیے، کچھ سامان لے کے کہ یہ اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ یہ ایسا یہ ایسا، کہتے ہیں جاؤ بھائی نہیں خریدنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے مقصد سے آیا ہے، وہ چند پیسے کمانا چاہتا ہے، وہ اپنے معاشی بھلے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو اب سارے انبیاء نے یہ بات اپنی قوموں سے کہی ہے کہ ہم اپنی کسی معاشی بھلے کے لیے تمہیں یہ ساری باتیں نہیں سمجھا رہے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل جائے گا۔ شک آتا ہے نا، لوگ پازیٹیو بات کو سمجھنے سے پہلے نیگیٹو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو لیکچرز دے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، شاید اس کا بھی وجہ یہ ہے کہ یہ یوٹیوب کے ذریعے سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، کچھ مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بات کی جا رہی ہے اسے تو سنا نہیں، لیکن اس سے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ یہ اس شخص کا ذاتی کوئی مقصد ہے اس اسکالر کا کہ یہ آ کے یوٹیوب کے اوپر لیکچرز دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی انکم کو بڑھا سکے۔ بھائی who are you to judge the people about their intentions؟ آپ کو کیا پتا کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ کس جذبے سے کر رہا ہے، وہ کس نیت سے کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ تو ہم تو کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ ساری قوموں نے اپنے انبیاء کو جج کیا، ججمنٹل ہوئے، اور انہوں نے کہا، کوئی کہتا تھا کہ یہ شخص جو تبلیغ کر رہا ہے اور یہ جو باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتا رہا ہے، یہ صرف فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہو کے بیٹھ جاؤں، سارے لوگ میرے متبع اور میرے فالوور بن جائیں، اور پھر میں ان سے جو فائدے حاصل کرنا چاہوں وہ فائدے حاصل کروں۔ تو سارے انبیاء نے کہا تم غور تو کرو، ہم اپنی کسی ذاتی نفع کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، نہ اس میں ہمارا کوئی مالی فائدہ ہے۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا ہوں اس تبلیغ کے اوپر، میری بات تو سنو۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی قسم میں ہے جس نے کہ مجھے پیدا کیا، میں جو نیک کام کرتا ہوں، جو تبلیغ کرتا ہوں، اس کا اجر اللہ ہی سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ افلا تعقلون۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو جس بات کی توحید کے بعد تعلیم دی ہے وہ استغفار کی تعلیم دی ہے۔ یہ بھی ایک کامن فیکٹر ہے، آپ کو ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنے زوردار انداز سے حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کی تعلیم دی ہے، اور یہاں بھی ہمیں وہی ملتا ہے۔ حضرت ہود نے بھی اپنے قوم سے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اے میرے قوم تم استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کرو۔ استغفار شرک سے کرو اور توبہ اپنے ان گناہوں سے کرو جن میں کہ تم مبتلا ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ کام ہے۔ دیکھیں استغفار کے اندر دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک نیگیٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ منفی پہلو نیگیٹو ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو نفی کرنا ہوتی ہے سارے معبودان باطلہ کی، کہ صرف اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیسے شروع ہوتا ہے ہمارا کلمہ؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو پہلے نیگیٹو ہے، پہلے منفی پہلو ہے کہ آپ کو نگیٹ کرنا ہے، آپ کو انکار کرنا ہے سارے معبودان باطلہ کا، بتوں کا، یا جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا پہلو استغفار کے اندر ہوگا آپ کا پازیٹیو، یعنی مثبت، یعنی پھر آپ کو ان سب چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، فالو کرنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے۔ منفی پہلو جو ہوتا ہے اس کے لیے خشیت چاہیے، خوف خدا چاہیے، اور جو پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اس کا جو روٹ کاز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خشیت الہی، اللہ کا خوف کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہوگا تو وہ کوئی بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔
تو یہ خوف انسان کو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے روکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہمارے اوپر کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہ ہو، اس کی اتباع اور اوبیڈینس کیسے ہوگی؟ ایک شخص سے اگر آپ کو محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کچھ بھی کر گزرتے ہیں، جو اس کی خواہش ہوتی ہے آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ریزن آپ کی اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ محبت ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم ہو جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوبیڈینس ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے، بلکہ اس میں ہی لطف آتا ہے، اسی میں زندگی کا اصل مزہ اور سکون اور سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے، پھر وہ برڈن نہیں رہتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے استغفار کا اور توبہ کا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ بارشیں نہیں ہوئیں، قحط سالی ہوئی، اولاد کہتے ہیں کئی سال تک کسی فیملی میں نہیں ہوئی، تو حضرت ہود علیہ ان کو پریشان دیکھ کے ان کو علاج بتا رہے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ تم توبہ اور استغفار کرو تو تمہارے یہ مسئلے حل ہوں گے، قحط سالی بھی دور ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوتوں میں اضافہ ہوگا، یعنی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد ہوگی اور تمہاری نسل جو ہے وہ آگے چلے گی۔ اب رسپانس کیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام یہ اچھی باتیں انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ان کی جو قوم تھی ان کا رسپانس یہ تھا، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، کہ ہود ہمارے سامنے کوئی بینہ تو لائے نہیں ہو، کوئی میریکل، کوئی معجزہ، کوئی کھلی نشانی تو لائے نہیں ہو۔ اصل میں نشانی اور معجزات سارے انبیاء کو دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء آیات بینات لے کر اپنے قوموں کے پاس آئے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص آ کے کہے گا کہ میں خدا کی طرف سے متعین ہوں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے، تم لوگوں کی تبلیغ کے لیے، تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے لوگوں کے، اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، کوئی پروف، کوئی ایویڈنس تو دکھاؤ اس بات کا۔ تو پھر وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اور وہ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہیومن کیپیسٹی سے بیانڈ ہوتا ہے، عام انسان اس کو نہیں کر سکتے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ سنیں گے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چاند کی طرح روشن ہو جانا، حضرت عیسیٰ کا مردہ کو زندہ کر دینا، یہ باتیں تو آج بھی ممکن نہیں ہیں۔ تو معجزہ ہیومن کیپیسٹی سے بیانڈ ہوتا ہے، تو سارے انبیاء نے دکھایا، لیکن وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ہود کو کوئی معجزہ دیا نہیں گیا ہوگا، اصل میں معاملہ یہ ہے معجزات ملے تو سب کو ہیں، لیکن سب کے معجزات کو بیان نہیں کیا گیا قرآن اور حدیث میں۔ کچھ کی معجزات کو بتایا گیا، کچھ کی معجزات نہیں بتائے گئے۔ حضرت ہود کا بھی کوئی معجزہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، لیکن ملا ضرور ہوگا، اس کے لیے آثار موجود ہیں اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اور میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بھی دی، شق القمر کا واقعہ ہوا، لیکن مکر گیا کہ بہت بڑے جادوگر ہو تم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کے اسے پھونک ماری، وہ زندہ ہو کے اڑ گیا، سارے معجزات دکھائے، لیکن کیا ان کی قوم نے تسلیم کیا؟ نہیں کیا۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائی، کیا فرعون نے تسلیم کیا؟ تو نہیں کیا۔ تو قوم ہود کا بھی یہی حال ہے کہ معجزات دیکھے ہوں گے، لیکن اس کو تو وہ جادو کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی بینہ نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے۔ تو وہی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں کی وجہ سے ہود ہم خداؤں کو چھوڑیں گے تو کیا، بلکہ ہمیں تو لگتا یہ ہے کہ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے کسی خدا کو تم پہ غصہ آیا ہے اور اس نے تمہارے دماغ میں خلل پیدا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر برائی طاری کر دی ہے ہمارے آلہہ میں سے کسی نے، ہمارے خداؤں میں سے کسی نے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ہود علیہ السلام کے اندر جو توحید کا جذبہ تھا وہ بہت زیادہ اس وقت جوش میں آ گیا، اور انہوں نے فوراً، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، ان کی بات بھی صحیح طرح مکمل نہیں ہوئی، کہ حضرت ہود نے فوراً ان کی بات کو رد کیا اور اپنے توحید کا برملا اظہار کیا۔ حضرت ہود نے کہا قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون،
کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی میں اس بات پہ گواہ بناتا ہوں کہ یاد رکھو میں تمہارے اس تمام شرکیہ عقائد سے بالکل بری ہوں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور میں ان سے بیزار ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے خداؤں کے ساتھ مل کے جو قید، جو مکر اور پلان بنانا چاہو میرے خلاف بنا لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کیونکہ میں توکل کرتا ہوں اپنے رب پہ اور تمہارے رب پہ، تم نہیں سمجھتے لیکن وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میرا اس کے اوپر توکل ہے۔ یہ جو توکل ہوتا ہے یہ مومن کے لیے ایک شیلڈ ہوتی ہے، مومن کے لیے ایک ڈھال ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے طوفان آ جائیں، بڑے سے بڑے تھریٹس آ جائیں، بڑے سے بڑے مسائل لوگ اس کے لیے پیدا کر دیں، لیکن اگر توکل اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ اس کے عقیدے میں موجود ہے تو وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا، وہ فرم رہتا ہے، وہ اپنے مشن کو کنٹینیو کرتا ہے۔ تو اسی توکل کا ذکر کیا، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ رب العزت پہ توکل رکھتا ہوں، جب تک وہ نہ چاہے پوری دنیا مل کر آ جائے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ اس کی شخصیت کے، اس کی کردار کے اندر ایک ضروری خاصیت ہونا چاہیے، اور اس سے زندگی کے مسائل کو فیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس سے اپنے دشمنوں کو اور شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں اور فالوورز ہوتے ہیں جو آپ کے صحیح کام کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور میں توکل کیوں نہ کروں؟ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ چلنے والی ہر چیز جو ہوتی ہے اسے دابہ کہا جاتا ہے، جو زمین پہ چلے وہ دابہ ہے، وہ انسان بھی ہیں، وہ جانور بھی ہیں، وہ کوئی بھی مخلوق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر زمین پہ چلنے والی جو مخلوق ہے اللہ آخذ بناصیتها، ناصیہ پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں یہاں سے انہیں کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے ان کا رخ موڑ دے، جہاں چاہے انہیں روک دے، جہاں چاہے انہیں چلا دے۔ دعا بھی ہے، ایک حدیث میں آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ہماری ناصیہ سے پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے، ہم خود نہیں آ پا رہے ہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو زبردستی ہمارے بالوں سے پکڑ کے پیشانی کے ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ڈال دے، اس طرح کی دعا بھی ہے۔ تو یہ جو ناصیہ ہے ہر انسان کے جو پیشانی کے بال ہیں وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو چاہے وہ اس سے کام لے سکتا ہے اور جس طرف چاہے اسے لے جا سکتا ہے۔ اور فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے، تمہاری طرح گھوم پھر کے بتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی پیچیدہ راستہ نہیں ہے جو مشرکوں نے ایجاد کر رکھا ہے کہ تم براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ راستے اور یہ وسیلے تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ فرما رہے ہیں ان ربی اعلی صراط مستقیم، میرا رب تو کھلے اور سیدھے راستے کے اوپر ہے، جو چاہے اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ کتنی ہی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس بات کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ تو جو آپ کی شہ رگ سے زیادہ آپ سے قریب ہو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں وسیلہ چاہیے، اس تک پہنچنے کے لیے کہ آپ کو کسی اور کے تھرو جانا پڑے گا، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سن رہا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں۔ کسی اور کو بیچ میں رکھنے کی بات اللہ نے نہیں کی۔ ایک جگہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو انہیں بتائیے انی قریب، میں بہت قریب ہوں ان سے، ان کی سوچ سے زیادہ ان سے قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، میں ہر دعا کرنے والے کا، ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس تک پہنچنے کا راستہ بالکل واضح ہے، روشن ہے، آسان ہے، اور ہر ایک کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے رب تک پہنچ سکے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم پیٹ پھیر کے جاتے ہو تو چلے جاؤ، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کر دی۔ سارے انبیاء نے بالآخر یہی بات کہی ہے عذاب آنے سے پہلے کہ بھئی ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا، ہمارے پاس جو پیغام دیا گیا تھا امانت کے طور پہ پہنچانے کا ہم نے پہنچا دیا،
اب وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی اور قوم کو خلیفہ بنا دیں گے، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا اور تم اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے عذاب کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عذاب بھیجا وہ اس سورہ ہود میں اتنا زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا کافی زیادہ تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حاقہ میں کیا۔ سورہ حاقہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ جو عاد تھے بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کیسا آیا؟ یہ سردیوں کا موسم تھا، جاڑے کا موسم تھا، سخت ترین ٹھنڈی ہوائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر مسلط کر دیں اور چلا دیں۔ ویسے ہی ٹھنڈ کے موسم میں جو ہوائیں وہاں چلتی تھیں وہ ہر چیز کو خشک کر دیتی تھیں اور قحط سالی ہو جاتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ انہیں ایام النحسات بھی بولا ہے قرآن نے، یعنی نحوست کے دن۔ نحوست کے دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی وقت کو سمجھ لیں یا کسی موقع کو یا دن کو سمجھ لیں کہ وہ نحوست ہی لے کر آتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ مفہوم بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ آپ کسی دن کی تعریف کریں کہ یہ بہت برکت کا دن ہے، جمعہ کا دن بابرکت ہے، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ ساعت جو ہے وہ برکت کی ساعت ہے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ دن منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، یہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا منحوس ہوتا ہے، یا پھر کوئی بندہ یہ ازیوم کر لے کہ یہ منگل کا دن جو ہے یہ وہ بڑا منحوس ہوتا ہے، میرے ساتھ جب بھی کوئی حادثہ ہوا، کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا، یہ منگل کے دن وہ اب یہ ازیوم کر کے بیٹھ گئے کہ یہ میرے لیے نحوست لے کے آتا ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، کسی وقت کو، کسی دن کو، کسی لمحے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، زمانے کو برا مت کہو، کیوں؟ فَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ کیا ہے؟ میں ہوں۔ بھائی منگل کی یا سفر کی یا کسی بھی وقت کی اپنی تو کوئی حیثیت یا کوئی اختیار نہیں ہے نا، جس وقت جو ہوتا ہے وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے، تو کسی وقت کو منحوس کہنا اس کی اجازت نہیں۔ تو یہاں پہ جو قرآن میں دو جگہ آیا، سورہ قمر میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فی یوم نحس مستمر کہا ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایام النحسات کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دن کہ جس میں عام طور پہ قحط سالی ہو جاتی تھی، جس میں ہر چیز مرجھا جاتی تھی، موسم ویدر کے ٹف ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، اور چیزوں کی گروتھ نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ان کو کہا جاتا تھا یوم نحس یا نحسات کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موسم میں، یعنی ٹھنڈ کے موسم میں، شمال کی طرف سے یہ ہوائیں آتی تھیں اور انتہائی ٹھنڈی ہوتی تھیں، اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے لیے ہوا کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو سنگولر استعمال کیا ہے۔ یہ بھی ایک تفسیری نکتہ ہے، ریح کا لفظ استعمال ہوا ہے ہوا، اور اس کی پلورل ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے ریاح۔ تو جب عذاب کے لیے اللہ نے ہوا کو استعمال کیا تو ہمیشہ ریح کا لفظ استعمال کیا، مفرد استعمال کیا۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے جو خوشخبری لے کر آتی ہیں، رحمت لے کر آتی ہیں، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاح کہا ہے، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کہا۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہوا کو مسلط کر دیا گیا، فَأُهْلِكُوا، ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ، ہوا کے ذریعے سے، سرسرن، سرسر کا لفظ نکلا ہے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اسرار، یعنی شدت کے ساتھ کی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے سر کا لفظ استعمال، اسرار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسی سے ماخوذ ہے سرسر، یعنی بہت شدید ہوا تھی جو ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، عاتیہ، ہر چیز کو تباہ کرنے والی۔ ایک جگہ اس کے اندر لفظ طاغیہ بھی استعمال کیا گیا ہے، دیکھیں طاغیہ طغیان سے ہے، یعنی حد کو کراس کر جانے کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طغیان یا طغیانی آ گئی، مطلب بہت ہی زوردار قسم کی آندھی اور طوفان آ گیا۔ تو طغیان کا مطلب ہے لمٹس کو کراس کرنا،
اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو بھی فرشتوں کے اختیار میں دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو بھی فرشتوں کے اختیار میں دیا ہوا ہے، مطلب پلان دے دیا ہے کہ کہاں کتنی بارش کرنی ہے، کہاں کتنی ہوائیں چلانی ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی یہ جاب ہے، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہ اس کو لے کے چلتے ہیں اللہ کے پلانر کو۔ لیکن دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کھلی چھوٹ دے دی پانی کو اور ہوا کو۔ پانی کو کھلی چھوٹ کہاں ملی آپ سن چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے لیے۔ یہ فرشتے کے کنٹرول میں بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی ہے کہ آ جاؤ ان کے اوپر تباہ کرنے کے لیے۔ تو پانی آسمان سے برستا رہا، زمین سے اگلتا رہا، جب تک وہ تیزی کے ساتھ آتا رہا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا اس کو کہ یا سماء اقلعی یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی۔ اللہ کا حکم آیا کہ آسمان کو اب بند کر دو، زمین کو کہا پانی ابلنا بند کر دو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو کھلی چھوٹ دے دی قوم عاد کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب یہ بھی انکنٹرولبل تھی اور ہواؤں نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو۔ یہ ان کے اوپر چلی ہیں کوئی 7 دن تک۔ اللہ فرماتا ہے سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن یہ مستقل ان کے اوپر چلتی رہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک تو ان کو خوب عذاب اور خوب تکلیف پہنچائی، اور 8ویں دن ان کو ہلاک ہی کر دیا۔ اور ایسا کر دیا تھا کہ مطلب اگر وہ اپنے کیوز میں تھے، اپنے غاروں کے اندر تھے، اپنے گھروں کے اندر تھے، یا زمین کے اندر کسی گھڑے میں چھپے بیٹھتے تھے، تو جیسے کوئی بلوور نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ پریشر مارے ہوا کا اس سے تو جو چیز بھی وہاں پڑی ہے وہ اڑا کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے، تو یہ اس طرح کی بلوورس ٹائپ کی ہوا تھی کہ جو جہاں تھا اس کو اکھاڑ کے اور نکال کے وہاں سے اس ہوا نے پھینک دیا ہے۔ حالانکہ بہت لمبے چوڑے تھے۔ ان کے بارے میں تو قرآن کریم نے ایک جگہ یعنی سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ انتہائی لمبے چوڑے تھے اور مضبوط تھے۔ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت میں ہے کون؟ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی کہتے تھے تم کہتے ہو کہ ہم غلطی پہ جا رہے ہیں، ہم غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، اگر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہوتے تو ہم سے زیادہ طاقتور پھر کوئی کیوں نہیں ہے دنیا میں، سب سے زیادہ طاقتیں ہمیں کیوں ادا ہوئی ہیں؟ یہ بھی تو ایک میں نے کہا نا استدراج ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں لیکن اللہ خوش ہو کے نہیں دیتا، اور ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، اور گمراہی کی طرف لے جانے کا وہ سبب بن رہی ہوتی ہیں۔ استدراج میں تھے کہ ہم اگر غلط ہیں تو پھر ہم اتنے طاقتور کیوں ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ طاقتیں کیوں ادا کی ہیں، من اشد منا قوہ۔ تو حضرت ہود نے کہا تھا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی جو تمہارا خالق ہے وہ ظاہر ہے، تمہارے بنانے والے تم سے زیادہ قوت میں ہے، اگر اسے ناراض کرو گے تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ دوسری بات ان لوگوں کے نزدیک قرآن کریم نے جس کا خاص ذکر کیا ہے قوم عاد کے بارے میں، وہ ان کے مونیومنٹس منانے کی بات کی ہے۔ وہ بھی سورہ شعراء میں ہے کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم جو کوئی اونچی جگہ دیکھتے ہو، اس طرح کے لوکیشن دیکھتے ہو، وہاں پہ مونیومنٹس بنانے کھڑے ہو جاتے ہو، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بڑی زبردست مضبوط عمارتیں بناتے تھے اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر کی بیماری تھی کہ یہ اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے مونیومنٹس بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اور آج اگر ہم ریلیٹ کریں اس چیز کو تو ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ آتی ہے کہ آج بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اصل مقصد حیات اور زندگی ہے، جو کام کرنے کے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور پراپرٹیز بنانا، عمارتیں کھڑی کرنا، ایک کے بعد ایک مکان بنانے کی جو دوڑ ہے، جو شوق ہے، اس کے اندر ہم اس طرح منہمک ہیں کہ ہم اپنی اصل ذمہ داریوں سے بالکل الگ ہوئے بیٹھے۔ قوم عاد کے اندر بھی یہ بیماری تھی کہ وہ مکانات پہ مکانات، بلڈنگ سے بلڈنگس بناتے جا رہے تھے، اور قرآن کیا کہتا ہے تعبثون، عبث بنا رہے ہو، کوئی مقصد نہیں۔ دنیا میں ہمارا جو اسٹے ہے اس کے لیے یقیناً ہمیں مکان کی ضرورت ہے کہ ہم چھت کے نیچے رہ سکیں، وہ ایک ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنا بھی کوئی دنیا نہیں ہے بلکہ وہ دین ہی کا حصہ ہے۔ اور لیکن اننیسیسریلی عمارات کا بنانا، 2 بندوں کو رہنا ہے اور عمارت پتہ نہیں کتنے سٹوریڈ ہے جس کا کوئی استعمال نہیں، ایک فیملی ہے اور وہ ایک ہر شہر میں ہر امپورٹنٹ جگہ پہ ان کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہے، حالانکہ وہاں پہ سال سال گزر جاتے ہیں، کوئی آنے والا بھی نہیں ہوتا،
تو یہ ویسٹ ہے جس کے اندر قوم عاد مبتلا تھی، بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو سڑکوں کے اوپر اور جو ٹھنڈ میں اور جو گرمی میں اور بلا چھت کے اور ایک جن کو 2 کمرے کا مکان بھی میسر نہیں، ان کی مدد کی جاتی، بجائے اس کے وہ سارا پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے؟ صرف اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے پراپرٹیز بنا کے۔ تو یہ وہ بیماری ہے جو قوم عاد کی بیماری ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مصانع اور اپنے صنعتیں تو ایسی بناتے ہو اور مکانات ایسے بناتے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہیں پہ رہنا ہے اور یہاں سے آگے بڑھنا نہیں ہے، اللہ کی طرف جانا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے پاس ان کی اس سے زیادہ مضبوط قوم کوئی نہیں، اس سے زیادہ عمارتیں بنانے والے قوم کوئی نہیں تھی۔ تو اب کیا کہ اتنے عظیم جسم رکھنے والے قوم کو بھی ہوا کے سامنے کوئی چیز کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اڑا اڑا کے ان ہواؤں نے ان کو پھینکا ہے باہر، اور قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور 8ویں دن کے بعد کیسے پڑے تھے؟ جیسے کہ کھجور کے درخت نہیں ہوتے، اس کے تنے پڑے ہوئے ہوں جگہ جگہ زمین پہ گرے ہوئے، خاویہ، اور اندر سے وہ کھوکھلے ہوں۔ تو کھوکھلے ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی جو روح تھی وہ ان کے جسموں سے نکل گئی تھی، تو ظاہر ہے کھوکھلے ہو گئے، بیکار ہو گئے، بے جان ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ان کے بڑے بڑے جسم پڑے تھے، جیسے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں، کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اس طرح کے وہ لمبے لمبے جسم زمین پہ پڑے ہیں بغیر روح کے، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا یہ ذکر کیا اور یہ عذاب دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو واقعات سنائے ہیں یہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے سنائے ہیں کہ ان غلطیوں میں مبتلا مت ہو کہ جو پریویس نیشنز کر چکی ہیں، گزشتہ اقوام کر چکی ہیں۔ قرآن میں جو ہم واقعات کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ انسان تاریخ سے بہت کچھ سیکھتا ہے، تو وہی سکھایا گیا ہے کہ ان غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس طرح کی زندگی گزاریں کہ جیسے انبیاء کرام نے تعلیم دی ہے، راستہ دکھایا ہے، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان ہی پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔